بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام سوہانجنا کے بارے میں ہے، جس کو انگلش میں مورنگا بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے سوہانجنا پر ایک پروگرام کیا تھا، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کو سوہانجنا سے بننے والی دوائی اور اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا۔ سوہانجنا ایک ایسا عام پودا ہے جس کی افادیت سے ہم لا علم ہے۔ مورنگا میں 20 ضروری امینو ایسڈز اور 92 نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مورنگا پودے کا ہر حصہ اہم غذائی اجزاء کا خزانہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اجزاء اس کے پتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مورنگا میں سب سے زیادہ جو افادیت ہے وہ مورنگا کے پتوں میں ہے۔ مورنگا میں کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، میگنیشیم، آئرن، کاپر، وٹامن اے، بی، فولک ایسڈ، وٹامن ڈی، سی اور وٹامن ڈی کے علاوہ بے شمار اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ مورنگا میں کینسر جیسی موذی مرض سے تحفظ کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مورنگا میں کیلشیم دودھ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، جو انسانی ہڈیوں اور دانتوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مورنگا میں آئرن خون کی کمی کی علامات دور کرنے اور نیا خون بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انیمیا یعنی خون کی کمی کے مریض اس کو بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں۔ مورنگا کے پتوں میں زنک وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو ہماری روزمرہ کی غذائی کمی کو پورا کرتا ہے، بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ مورنگا کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے اور شوگر سے پیدا شدہ علامات کا خاتمہ کرتا ہے، نزلہ زکام پھیلانے والے جراثیموں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مورنگا میں موجود پوٹاشیم دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں کی بیماریوں میں انتہائی مفید ہے۔ مورنگا میں پوٹاشیم کیلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ دہی کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے۔ پالک کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ آئرن پائی جاتی ہے۔ گاجر کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ جو کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ فائبر پایا جاتا ہے۔ بادام کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ وٹامن ای پایا جاتا ہے، جو قوت باء کو بڑھانے میں مددگار ہے، صورت انزال اور ذکاوت حس میں بے حد مفید ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مورنگا کا پودا ایک سپر فوڈ ہے۔ اب میں آپ کو دوائی کا نام اور طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں۔ دوائی کا نام ہے مورنگا اولیفرا۔ اس کو میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے، نوٹ کر لیں۔ مورنگا اولیفرا یہ دوائی آپ کو ہومیوپیتھک سٹور سے ملے گی۔ اس دوائی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سن لیں۔ 30 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر کھانے سے 15 سے 20 منٹ پہلے استعمال کریں۔ اگر آپ کو کھانا کھانے سے پہلے یاد نہ رہے تو آپ اس کو کھانا کھانے کے 30 منٹ کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو حفظ مات قدم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بیمار ہونے سے پہلے جسم کو مضبوط بنانا تاکہ بیماری قریب نہ آئے۔ اگر آپ مورنگا کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو میں نے اپنے پہلے پروگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہ ضرور دیکھیں، آپ کو مزید معلومات اس پروگرام میں مل جائیں گی۔ اگر کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔